السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا CRPC کی سیریز کے اندر چیپٹر 38 جس کا نام ہے آف دا پبلک پروسیکیوٹر. اور اس چیپٹر کے اندر 4 سیکشنز ہیں 492 سے لے کر 495 تک. اور اس چیپٹر کے اندر ساری پبلک پروسیکیوٹر کی اپوائنٹمنٹ پاورز اور لیمیٹیشنز کے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن کیسے بنتے ہیں, کیا ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور کیا ان کے اوپر لیمیٹیشنز ہیں. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں سیکشن 492 سے. سیکشن 492 بتاتا ہے کہ پاور ٹو اپوائنٹ پبلک پروسیکیوٹر. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ سب کیسز کے لیے یا کسی خاص کیس کے لیے گورنمنٹ کے بہاف پہ ایک وکیل کو اپوائنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں. اور اس کے بعد آگے سب سیکشن 2 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپوائنٹڈ پبلک پروسیکیوٹر موجود نہ ہو تو پھر جو ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے جس کو DPP کہتے ہیں, وہ کسی بھی پولیس آفیسر کو جو کہ حکومت کے بتائے ہوئے رینک سے جو اس کام کے لیے بتایا گیا ہے اس سے کم نہ ہو پبلک پروسیکیوٹر بنایا جا سکتا ہے جو کہ کسی خاص کیس کے لیے اس کیس کو لیڈ کرتا ہے, تو جس کو آج کل SPP کہتے ہیں. تو چونکہ یہ ایکٹ, یہ جو کوڈ ہے کرمنل پروسیجر کوڈ, یہ بنایا گیا ہے 1898 میں, تو پہلے یہ پروسیجر چلتا تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی کسی پرسن کو PP اپوائنٹ کر دیتے تھے اگر کوئی PP نہیں ہوتا تھا. جیسے آج کل SPP بنائے جاتے ہیں جس کو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں, جو کچھ خاص کیسز کے لیے SPPs بنائے جاتے ہیں اور مجسٹریٹ یا سیشنز کورٹ میں وہ کیسز کو سرکار کی بہاف پر ڈیل کرتے ہیں. سرکار کی بہاف پر ڈیل کرنے کے لیے PP یا SPP یا APP یہ لوگ کام کرتے ہیں. لیکن اب 2006 کا پروسیکیوشن ایکٹ آ گیا ہے جس کے اندر کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ پروسیجر ختم ہو چکا ہے. اس کا سیکشن 9, 10 اور 11 کلیئرلی بتاتا ہے. 9 بتاتا ہے کہ جو بھی PP بنے گا وہ ایگزام کے ذریعے بنے گا, ایگزام پاس کرے گا جس کو پبلک سروس کمیشن کنڈکٹ کرتی ہے, اور ہر صوبے کی اپنی اپنی پبلک سروس کمیشن ہے. جیسے یہاں کی KPPSC کرتی ہے, 45 سوالوں کا ایک پیپر ہوتا ہے, 45 MCQs پاس کرنے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انٹرویو وغیرہ اور جو ان کا پروسیس ہے. اسی طرح ہر صوبے کا اپنا اپنا ایک پروسیس ہے. اور سیکشن 10 کہتا ہے کہ جو پولیس ہوگی وہ اب اس سے الگ ہوگی, یعنی کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ الگ اور پولیس ڈپارٹمنٹ الگ. اور سیکشن 11 اس کا کہتا ہے کہ اب پولیس پروسیکیوشن کے اندر انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتی. پولیس کا کام ہوگا انویسٹیگیشن کر کے دیں, پروسیکیوشن کا کام ہوگا کیس کو آگے چلائیں. تو پہلے یہ پروسیس ہوتا تھا, پولیس میں سے PPs بنا دیے جاتے تھے جو کیس آ کر کنڈکٹ کرتے تھے. اب پروسیکیوشن ایکٹ آ گیا ہے 2006 کا, تو اس کے بعد پروسیس سارا چینج ہو گیا. سیکشن 439 کہتا ہے پبلک پروسیکیوٹر میں پلیڈ ان آل کورٹس. اب جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے جس کو ہم PP کہتے ہیں, سرکاری وکیل, اس کو ہماری طرح پرائیویٹ کونسلز کی طرح وکالت نامہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور کوئی ریٹن اتھارٹی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکار کے سارے کیسز میں اپیئر ہو سکتا ہے اور کسی میں اس کو وکالت نامہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کیس میں PP کے ساتھ کوئی پرائیویٹ کونسل بھی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. ایک PP ہوتا ہے, ایک پرائیویٹ کونسل ہوتا ہے. بیسیکلی جو سرکار کے کیسز ہوتے ہیں ان میں ایک PP ہوتا ہے. اب ان میں PP کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ سرکار کا وکیل ہوتا ہے اور سرکار کے کیسز کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ سرکار کے کیسز کون سے ہوتے ہیں؟ تو سرکار کے کیسز وہ ہوتے ہیں جن میں سرکار پارٹی بنائی جاتی ہے. جیسے کوئی قتل ہوا ہے, ڈکیتی ہوئی ہے, چوری ہوئی ہے, زنا ہوا ہے, تو اس میں سرکار بھی پارٹی بن جاتی ہے, کیونکہ یہ جو افینسز ہیں یہ صرف کسی ایک عام شخص کے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کے خلاف ہیں. اب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس سے پورے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے, پورے معاشرے میں امن و امان پھیلتا ہے, خوف پھیلتا ہے, اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک راہ ملتی ہے اور ان کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمت ملتی ہے کہ یہ کام ہم بھی کریں اور ہم بھی کر سکتے ہیں. تو چونکہ امن و امان کی ذمہ داری ریاست کی ہے تو ریاست کا یہ حق ہے اور ذمہ داری ہے, اس لیے ریاست اس میں پارٹی بن جاتی ہے. اگر آپ کا کوئی بھی آپ کے ساتھ جرم ہوا ہے, قتل, چوری, ڈکیتی, اگر آپ کوئی پرائیویٹ کونسل نہیں بھی رکھتے تو ایک کونسل آپ کی طرف سے عدالت میں پہلے سے موجود ہوگا جس کو پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں. اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پبلک پروسیکیوٹر کے ساتھ کوئی پرائیویٹ کونسل بھی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اب لوگ پرائیویٹ کونسل بھی ساتھ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں, لیکن لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں
کیونکہ پی پی کے پاس کیسز کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. پی پی کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کیس میں محنت کروں یا نہ کروں مجھے تنخواہ سرکار سے ملنی ہی ملنی ہے. اور جو پرائیویٹ کونسل ہوتا ہے وہ آپ کے کیس میں زیادہ محنت کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں اگر کیس میں محنت نہیں کروں گا تو میرا نام نہیں بنے گا، میری فیس نہیں بنے گی اور میرے پاس کلائنٹس نہیں آئیں گے. تو پرائیویٹ کونسل زیادہ محنت کرتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ پرائیویٹ کونسلز بھی ساتھ اپوائنٹ کر لیتے ہیں. ورنہ آپ نہ بھی کریں تو آپ کے لیے عدالت میں پی پی پہلے سے موجود ہے. تو قانون میں یہی بتایا گیا ہے کہ پی پی کیس کو لیڈ کرے گا اور وہ جو پرائیویٹ کونسل ہوگا وہ اس کے انڈر کام کرے گا. لیکن پریکٹس میں الٹا ہے، جب پی پی صاحب دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کیس میں پرائیویٹ کونسل آ گیا ہے تو پی پی صاحب اس کیس سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں اور سارا کیس پھر وہ پرائیویٹ کونسل چلاتا ہے. سیکشن 494 کے اندر بتایا گیا ہے وڈرال فرام پروسیکیوشن. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ پروسیکیوٹر جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ ججمنٹ سے پہلے کسی بھی وقت ایک افینس یا ملٹیپل افینسز سے وڈرا کر سکتا ہے کیس کو. وہ کہہ سکتا ہے کورٹ کو کہ ہم اس افینس کو یا سارے افینسز کو ہم وڈرا کرتے ہیں. اور جب پروسیکیوشن اس کو وڈرا کر لیتی ہے تو پھر اس کے دو سینیریوز ہوتے ہیں. اگر انہوں نے چارج فریم کرنے سے پہلے وڈرا کر لیا ہے تو وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے ملزم، اور اگر انہوں نے چارج فریم کرنے کے بعد وڈرا کیا ہے تو وہ ملزم پھر ایکوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب چارج ہی باقی نہیں رہا تو ملزم کو ایکوٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ وڈرا کورٹ کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کورٹ رضامندی نہ دے تو یہ وڈرال نہیں ہو سکتا. اور سیکشن 495 کے اندر بتایا گیا ہے پرمیشن ٹو کنڈکٹ پروسیکیوشن. اب اس میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ جو پرانا رول جیسے کہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ ختم ہو گیا ہے پروسیکیوشن ایکٹ آنے کے بعد. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب کسی کو پرمیشن دے سکتے ہیں کہ وہ کسی کو اپنا پروسیکیوشن کے لیے اپوائنٹ کر لے. یعنی کوئی بھی پولیس آفیسر کو پروسیکیوشن کے لیے مجسٹریٹ صاحب کی اجازت کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے. کسی پولیس افسر کو پروسیکیوٹر بنایا جا سکتا ہے، شرط ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ نے بتائی تھی رینک اس سے کم نہ ہو. اگلے سیکشن میں سب کلاس 2 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو بنا دیا گیا پبلک پروسیکیوٹر کسی پولیس والے کو یا کسی بھی شخص کو اس پروسیجر کے ذریعے تو اس کے پاس وہ 494 والی وڈرال والی پاورز بھی ہوں گی. سب کلاس 3 کے اندر بتایا گیا ہے کہ کسی پرائیویٹ وکیل کو بھی ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے، خود بھی کر سکتا ہے، کوئی پرائیویٹ وکیل بھی ساتھ میں رکھ سکتا ہے. سب کلاس 4 بتا رہی ہے کہ جس پولیس آفیسر نے انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی تھی اس کو پروسیکیوٹر نہیں بنایا جا سکتا تاکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو. تو کنکلوژن یہی ہے اس ویڈیو کا کہ پبلک پروسیکیوٹر کی اپوائنٹمنٹ، پاور اور لیمیٹیشنز کے بارے میں بتایا گیا ہے. امید ہے آپ کو اس لیکچر کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. ایک ہوتا ہے پی پی، ایک ہوتا ہے اے پی پی، ایک ہوتا ہے ایس پی پی. پولیس والے اب ختم ہو چکے ہیں. اے پی پی آتا ہے 17ویں گریڈ میں اور وہ کے پی پی ایس سی کا امتحان پاس کر کے آتا ہے. اس کے بعد وہ جب سینئر بنتا ہے تو وہ پی پی بنتا ہے. اے پی پی جو ہوتا ہے وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوتا ہے، سیشن میں نہیں ہوتا. جو پی پیز ہوتے ہیں وہ مجسٹریٹ کی عدالت اور سیشن دونوں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ سیشنز میں کام کرتے ہیں. اور جو ایس پی پیز ہوتے ہیں وہ نہ تو اے پی پی ہوتے ہیں نہ پی پی ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی مطلب جو گورنمنٹ کی جاب ہے وہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ڈیلی ویجز کے اوپر کچھ وقت کے لیے کچھ کیسز کے لیے ایس پی پیز بنائے جاتے ہیں جن کو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کہتے ہیں. اور وہ ساتھ میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، انفارمیٹیو لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. جڑے رہیں اسامہ ایاز لیکچرز کے ساتھ جہاں بنتا ہے قانون آسان. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.